قرآن ہوا جس میں نازل پھر لوٹ کے وہ مہمان نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر تنهى عن الفحشاء والمنكر وذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم سورة العنكبوت چلتی اور 21واں پارہ شروع 21ویں پارے کی پہلی آیت ہے فریباً لکم الصلاۃ تین کام کرو اللہ تعالیٰ کی فریب اعلیٰ درجے کی بن جاؤ ان میں سے پہلی چیز تلاوت قرآن ہے قرآن جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بڑھتا ہے اس طرح دوسری چیز نماز ہے نماز کو جتنا آپ پڑھیں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑیں گے اور تیسری چیز اللہ کا ذکر ہے یہ بھی ذکر ہے کہ دونوں لیکن ان کے علاوہ کلمے کا ذکر درود کا ذکر ان سب چیزوں کا ذکر یہ تین کام کرو کثرت کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ کے ولی بن جاؤ وَلَا تُجَادِلُوا عَنِ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ مناظرہ کرنا پڑے کسی کے ساتھ تو اچھے انداز میں مناظرہ کیا جھگڑا لڑائی گالی گلوچ نہیں ہونا چاہیے ان کو کہو پہلے جو ہمارے مسلمات ہیں مانتے ہیں اس کو مان لیتے ہیں اور اس کے بعد جو اختلافی چیزیں ہیں ان کا فیصلہ بعد میں ہو جائے گا مثلا یہود و نصارہ آپ کہتے ہیں قرآن پاک تورات انجیل یہ اللہ کی کتاب ہے اس کو مان لیں اور ان تینوں کے اندر یہ بڑا مسئلہ ہے وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ یہ بھی آپ اور ہم مان لیں اور اس کو ماننے تو انشاءاللہ بہت سی چیزیں ہماری ٹھیک ہو جائیں لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ آپ کے قرآن خود لکھا ہے اور خود رہا ہے آپ تو کسی کتاب کو پڑھ ہی نہیں سکتے آپ نے آج تک کوئی چیز دائیں ہاتھ سے لکھی بھی دائیں ہاتھ کا نام آیا ہے معلوم ہے لکھنا اس طرح کھانا پینا اچھے کام دائیں ہاتھ سے ہوتے ہیں لکھنا بھی دائیں ہاتھ سے ہوتا ہے زیادہ تر تو بائیں ہاتھ سے لکھنا شروع اور ان سے کہیں وہ میری نبوت کو اگر مانتے نہیں تو میری نبوت کے گواہ خود اللہ تعالیٰ کافی ہے قل کفی باللہ بینی و بینکم شہیدا یعلم ما فی السماوات والارض وہ آسمان زمین کے ہر چیز کو جانتے ہیں اور یہ لوگ ماننے کے برعکس عذاب کو جلدی طلب کرتے ہیں یہ کوئی سمجھداری اور دانشمندی نہیں ہے عذاب بھی کوئی مانگا جاتا ہے عذاب تو اچانک آ جائے گا تو پتہ چل جائے گا عذاب کیا چیز ہے پہلے کہتے ہیں ہمیشہ آپ کی گھیر لے گئے یوم یغشاہم العذاب من فوقہم جب عذاب آیا تو ان کو گھیرے گا اوپر سے نیچے سے دائیں بائیں سے ہر طرف سے پھر انہیں کہا جائے گا ذوقوا ما کنتم تعملون اپنے عمل اور عقیدے کا مزہ ابھی چکھو یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ ہجرت کا حکم ہے اگر ایک جگہ رہ کر آپ دین پر پورا عمل نہیں کر سکتے ماحول کی رکاوٹ کی وجہ سے تو یہ بہانہ آپ کا نہیں چلے گا اللہ کی زمین وسیع ہے اس جگہ کو چھوڑ دیں جو خدا یہاں کھلا پلا رہا ہے وہ دوسری جگہ بھی آپ کو کھلا پلا دے گا وہ وہاں چلے جاؤ لیکن یہ بہانے نہ بناؤ گیا ہوں
اور جہاد میں یعنی جب ہجرت کرنے میں مر جائیں گے فرمایا نہیں وہ جو نفس ذائقۃ الموت، موت ہر ایک پر آنی ہے اور اپنے ٹائم پہ آنی ہے، وہ نہ جہاد میں ہے نہ ہجرت میں ہے نہ گھر میں رہنے سے کوئی بچا ہوا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور نیک عمل کے ساتھ دنیا میں زندگی گزارو، ہم جنت میں تمہیں بالا خانے عطا کرتے ہیں۔ وَكَأَيِّن مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر ہجرت کیے جہاد میں چلے گئے تو ہم بھی روزی رساں ہیں۔ آپ اپنے گھر میں ماحول میں دیکھتے ہیں کہ کتنے جانور ہیں کہ ان کے پاس کوئی کھانے پینے کا سامان جمع نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی کھلا پلا لے، آپ کے سامنے ہی پرندے اڑ رہے ہیں، جانور بھاگ پھول رہے ہیں، کیڑے مکوڑے یہ سارے کر رہے تھے، یہ بات کہاں سے پڑا گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ روزانہ ان کو کھلاتے ہیں۔ اس بات میں آتا ہے خالی پیٹ سویرے اٹھتے ہیں یہ پرندے اور شام کو ان کی کوٹیاں بھری ہوئی ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، توحید پر یہ اپنی دلائل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین و چاند سورج کو اللہ ہی نے پیدا کیا، اللہ ہی رزق کو کشادہ اور تنگ کرتا ہے، اللہ ہی آسمان سے پانی برساتا ہے اور کھیتیاں اگا کر تمہیں خوراک دیتا ہے، جس کے یہ کارنامے وہی اللہ ہی جو ہے معبود پر حق ہے۔ دنیا کی زندگی پر تم نیچے ہوئے ہو، دنیا کی زندگی تو آخرت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، کھیل تماشا جس کا سمے کھیل لگتا ہے، بچے تھوڑی سی دیر کھیل لیتے ہیں، آج کل تو بوڑھے بڑھ سب کرکٹ کے ماہ ہو گئے، رات دن کرکٹ، ہاں تو یہ کھیل بنا ہوا ہے تو پھر بھی ختم ہی ہو جاتا ہے نا، تو کھیل جو ہے وہ جیسے ختم ہو جاتا ہے، یہ دنیا بھی ساری ختم ہو جائے گی، آخرت میں جو ہے وہ آخرت باقی رہے گی، لہذا اس کو آپ کو سنوارنے کی کوشش کریں۔ اولم یرون جعلنا حرمنا لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے دوشت کیے جائیں گے، یہاں کے امیر لوگ ہیں ہمیں تنگ کریں گے، فرمایا ہم نے حرم کو امن والا بنایا ہے، تم کو کافر ہونے کے باوجود یہاں سے لے پوچھ کے جاتے تو پھر ایمان لاؤ گے تو اللہ کی اور پناہ میں آ جاؤ گے، یہ کیا بہانے بناتے ہیں؟ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو ہمارے دین میں محنت کرتا ہے ہم اس کے لیے اپنی طرف آنے کی راہیں کھول دیتے ہیں، اور نیکی جو کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی معیت اس کو حاصل کرتا ہے۔ الف لام میم غلبت الروم فی الارض وهم من بعد غلبهم سیغلبون، اس کا نام سورہ روم ہے، اس کی پہلی آیت میں روم کا لفظ آتا ہے، روم اس کا رومی عیسائی ہے، ایران کے مشرک آگ پرست تھے، ان کی آپس میں لڑائی رہتی تھی، اور ادھر مومنین اور مشرکین کی آپس میں اختلافی باتیں ہوتی تھی، تو ان کی لڑائی میں ایرانی غالب آ گئے اور رومی مغلوب ہو گئے، وہ مذہبی سمجھے جاتے تھے اور یہ مشرک ایرانی، تو مشرکین خوش ہو گئے، دیکھو ہمارے مذہب کے لوگ کامیاب ہو گئے ہیں تو ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے تمہارے اوپر، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی بات نہیں، آپ تم رومی مغلوب ہو گئے ہیں لیکن چند سالوں کے بعد یہ غالب آ جائیں گے، اور جس دن وہ غالب آ گئے اس دن تمہیں بھی خوشی ہوگی، تم بھی مشرکین پر غالب ہے۔ تو چنانچہ 3 یا 6 سال کے بعد جو ہے رومی غالب آ گئے، اور وہی دن تھا جس میں بدر کے اندر مسلمان غالب آ گئے تھے۔ اب الگ تفکروا فی انفسکم ما خلق اللہ السماوات والارض، یہ سوچتے نہیں لوگ کہ زمین آسمان کی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، یہ جو زمین کے اندر چیزیں ہیں اس میں سیر کر کے دیکھو اور نتائج کو معلوم کرو کہ مومنین کے ماننے والوں کے کیا نتائج ہوئے اور مشرکین کے کیا نتائج ہوئے، ان نتائج سے فائدہ اٹھا کر اپنی زندگی کا جو ہے رخ سیدھا کر لو تو فائدے میں رہو گے۔ اللہ یبدأ الخلق ثم یعیدہ ثم الیہ ترجعون، اللہ تعالیٰ مخلوق کو پیدا کرتا ہے، پہلی دفعہ دوبارہ بھی وہی پیدا کرے گا، قیامت کے دن مشرک مایوس ہو جائیں گے اور ان کی شر شرکا ان کی سفارت نہیں کریں گے، قیامت کے دن یہ آپ کے ٹکڑے ٹکڑے ہو
ایمان والے جنت کے اندر خوش کیے جائیں گے، اور کفار جہنم کے اندر جلائے جائیں گے۔ وسبحان اللہ حین تمسون وحین تسحرون، اللہ ہی کی پاکی بیان کرو صبح اور شام میں اور دیگر اوقات میں بھی، اور شام کو بھی، اور سر کو بھی، اور مغرب کو بھی، اور دوپہر کو بھی۔ اللہ تعالیٰ زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ آیات خلقکم من تراب، اللہ کے دلائل توحید میں سے ہے کہ تم مٹی سے پیدا کر کر سبھی مسیح انسان بنایا، اور تمہارے سکون کے لیے تمہاری بیوی اور بچے بنائے۔ اللہ نے زمین آسمان اور رات بنائے، اللہ ہی نے تمہارے لیے نیند کو بنایا، رات کو روشن بنایا جس میں تم اپنی روزی تلاش کرتے ہو۔ اللہ ہی بارش برساتا ہے اور اس میں بجلی بھی بھیجتا ہے، اور وہ بارش بھی اس سے نکلتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی ہے جس نے آسمان زمین کو قائم کر رکھا ہے۔ یہ دلائل قدرت ہیں، یہی معبود پر حق ہے۔ ضرب لكم مثلا من انفسكم ولا كنتم ما ملكت ايمانكم، اللہ تعالیٰ تمہیں مثال سے سمجھاتے ہیں، ایک تم ہو، ایک تمہارے نوکر چاکر بلکہ غلام باندیاں ہیں، تم ہمارے دیے ہوئے رزق سے اپنی نوکر چاکر و باندیاں کو اپنے مال میں شریک نہیں کرتے، اور یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو اپنی خدائی میں کیسے شریک کرے؟ ظالم اپنی خواہشات کی بغیر دلیل کی اتباع کرتے ہیں۔ فاقم وجہ الدین القیم، فاقم وجہ الدین حنیفہ، اے میرے محبوب اپنا رخ دین کی طرف یکسو ہو کر کر لے۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے انسانوں کو فطرت پر، اور اللہ تعالیٰ کی پیدا کی شدہ چیز کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا۔ اللہ کی طرح رجوع کرو، تقوی اختیار کرو، نماز قائم کرو، اور شرک کرنے والوں کی طرح نہ ہو۔ اور لوگ آپس میں اختلاف کر کے دین سے ہٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اسی پر خوش ہوتے ہیں۔ جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچے تو خواہ کافر کیوں نہ ہو اپنے رب کو پکارتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی تکلیف کو ہٹا دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کا ناشکر ہو جاتا ہے، نام کسی اور کا لیتا ہے کہ فلاں جگہ دیکھ پکائی تھی، فلاں میں نے جنت مانی تھی، اس وقت میرا کام ہو گیا۔ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، جب ہم انسان کو رحمت کا سایہ لگا دیں تو خوش ہو جاتے ہیں، جب تکلیف آتی ہے ان کی اپنی کردار کی وجہ سے وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو اس کو کشادہ بھی کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، اور بند بھی کرتا ہے۔ اور تم حقوق خداوندی کرو، احکام خداوندی پر عمل کرو، رشتہ داروں، مسکینوں، مسافروں کا حق ادا کیا کرو، تمہارے مال میں جو ان کے حق رکھے اور تم ادا کرو، تمہارے مال بھی بڑھے گی، کامیاب بھی ہو جاؤ گے۔ اور جو تم سود دیتے ہو مال بڑھانے کے لیے یا لیتے ہو مال بڑھانے کے لیے، مال سود سے بڑھتا ہے اور جو زکوٰۃ کے ساتھ بڑھتا ہے، جس سے تمہیں پیدا کیا رزق دیتا ہے، بہت حیات کمانے کی ہوئی ہے، بیمار پسند ہے دنیا سے ملتی ہوں۔ یہ جو دنیا میں فساد آتا ہے، کرون آ گیا، ملیریا آ گیا، ڈینگی آ گیا، جتنی بیماریاں نئی سے نئی پیدا ہوتی ہیں، اور قحط ہوتا ہے، بے وقت بارش معلوم ہوتی ہے، گرمی اور سردی کا نظام الٹ ہو جاتا ہے، یہ سارے تمہارے اپنی پر کی دوائی ہے۔ یہ تم برے کام اس پر کرتے ہو، اس پر اس کا اثر یہی ہوتا ہے، تمہیں پھر چھوڑ کے دے دو۔ نتیجہ کیا ہوا پہلے لوگوں کا؟ اپنے دوبارہ رکھو، سیدھے دین کی طرف رکھو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کو کوئی لٹا نہیں سکتا، یعنی آ گیا قیامت کا دن، یا عذاب کا دن، یا موت کا دن، تو کوئی واپس نہیں کر سکتا۔ جو کفر کرتا ہے اس کا نقصان اس سے ہوگا، جو نیکیاں کرتا ہے تو اپنے لیے وہ ہوگا، جو ہے اپنے لیے وہ نیکیاں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے اس کو زیادہ بڑھا کے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو وہ ہے جو بارش سے پہلے خوشکن، بارش سے پہلے خوشکن ہوائیں دیتا ہے، اور ہم اپنی رحمت کے ساتھ بارش برسا دیتا ہے، اور تمہاری کشتیاں چلتی ہیں پانی کے اندر، تم اللہ تعالیٰ سے علاج کرتے ہو، برکت السلام من قبل کا۔ اور اس کی صورت کا امیر موضوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قوموں کی مدد کرتے ہیں۔
وحقا علينا نصر المؤمنين اللہ سے ہے کہ مومن بندوں کی مدد کریں اللہ الذي خلقكم من ضعف ثم جعل بعد ضعف قوة اپنی پیدائش پر نظر کو دیکھو پہلے پرش تیر دیکھے بھٹیا نسبتیں پھر اللہ تعالیٰ نے سمیع بصیر انسان بنایا بڑی قوت تمہارے ہاتھ میں دیکھتے بھی ہو چلتے بھی ہو پڑھتے بھی ہو پکڑتے بھی ہو اور اس کے بعد کمزوری آتی ہے بڑھاپا آتا ہے یہ سارے تمہارے اوپر جو ادوار چل رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی چلا رہا ہے وہ علیم القدیر وہ پیدا کرتا ہے بچاتا ہے وہ علم القدرت والا ہے کیا مطلب ہے ہوتی مشرک قسم اٹھا کر کے کہیں کہ ہم دنیا میں اور تھوڑی ہی دیر رہے ہیں ان کو یہ دنیا کی لمبی لمبی زندگی بھول جائے گی وقال الذين اوتوا العلم والایمان ایمان اور علم والے لوگ کہیں گے بھائی تم دنیا کے اندر بہت کچھ رہ کے آئے ہو اور یہ باس کا دن ہے جس کا وعدہ اللہ نے کیا تھا وہ آج پورا ہو گیا ہے آج ظالموں کو کوئی معذرت نفع نہیں دے گی اور نہ ہی ان سے کوئی معذرت قبول کی جائے گی نہ انہیں کہا جائے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے قرآن پاک ہر قسم کی مثالیں بیان فرمائی ان مثالوں سے سبق حاصل کر لیا کرو سیدھا کر لیا کرو فاصبر ان وعد اللہ حق میرے محبوب اور محبوب کے جانشینوں اور ان کی اتباع کرنے والوں صبر کرو اللہ تعالیٰ کا وعدہ سبحان ہے الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم سورہ لقمان سے شروع ہوتی ہے قرآن کی تدبیر ہے اس کے اندر قرآن کی ہدایت ہے اور رحمت ہے نیک کو کاروں کے لیے نیک کاروں کے نماز پڑھتے ہیں زکات ادا کرتے ہیں اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں یہ ہدایت پر بھی ہیں اور کامیاب بھی ہوں گے اللہ کے اندر قرآن پاک کے مقابلے میں دعویٰ کے ساتھ قسم کی قصے میں خرید کے جاتے ہیں قرآن کے مقابلے میں وجہ سے قائم کرتے ہیں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا جب ان پر قرآن پاک کی آیتیں پڑھی جائیں تو وہ منہ پھیر کر تکبر کے ساتھ گرتا ہوا چلا جاتا ہے کو بکرا کو ہے تو اس کی کانوں کے اندر ہو جائے سن بھی نہیں سکتا قدرات العذاب کی خوشخبری دے دو ایمان والوں کے لیے جنت ہو گیا ہمیشہ اس میں رہیں گے اللہ ہی نے زمین آسمان کو پیدا کیا باہر تو دون کے کھڑا ہوا تمہیں نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ ہر جانور کو پیدا کر کے دنیا میں پھیلائے ہیں اللہ ہی بارش برساتا ہے اللہ ہی بہترین جوڑے زمین سے نکال کر پودے نکال کر پھل و اناج نکال کر تمہارے لیے روزی کا بندوبست کرتا ہے یہ چیزیں تو اللہ نے پیدا کی ہیں جن کی تم پرستش کرتے ہو بتاؤ ان نے کچھ پیدا کیا یا نہیں تمہاری ایک بندے کے واسطے سے میں تمہیں ایک توحید سنا دیتا ہوں حضرت لقمان بھی تم جیسا انسان تھا لیکن اس نے اسی طرح بات اپنے بچے کی تربیت کا ذرا حال تو سن لو شکر بچیے اور شکر کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے جو نقصان کر دے جو کفر کرتا ہے وہ اپنا نقصان کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی اس کا نقصان نہیں ہے لقمان نے بھی لقمان کی بات یہاں سے سنے بات سے بیٹے سے کہا بات کرتے ہوئے بیٹا اللہ کے ساتھ شریک نہ کرنا شریک کو بہت شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے درمیان میں اللہ تعالیٰ ان کی بات یہ بھی ساتھ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے وصیت کی ہے کہ اپنے والدین کے ساتھ احسان کرے انہوں نے تمہاری پرورش میں اور پالنے میں اور پیدا کرنے میں بڑی دقتیں مشقتیں اٹھائی ہیں لیکن وہ بھی اگر تمہیں شرک ہو ان کی بات نہ مانا کرو اس کا لائے بیٹا جو بھی تو عمل کرے خواہ پہاڑوں میں ہو وادیوں میں ہو آسمان میں ہو زمین میں ہو وہ سب لکھا جائے گا قیامت کے دن اس کو حاضر کیا جائے گا یا بنیا کی بسرا جواب والو اے میرے پیارے بیٹے نماز قید کیا کر نیکی کا حکم دیا کر برائی سے روکا کر اور تکلیف آئے تو اس پر صبر کیا کر شاید خطہ کا دن نہ سے ملت لوگوں کے ساتھ جب بات کرے تو منہ موڑا نہ کر سیوٹی نہ چڑھائی کر خوش دلی سے بات کیا کر زمین پہ آکڑ کے نہ چلے کر اللہ تعالیٰ کرنے والوں کو پسند نہیں
کرتے, اپنی چال میں اعتدال رکھا کر, اپنی آواز میں بھی اعتدال رکھا کر. اونچی آواز کو کرنے کی ہوتی ہے وہ اللہ کو کسی کو پسند نہیں. اتنی بہترین نصیحتیں اللہ کے نے اپنے بیٹے کو کی جو ہمارے لیے بھی یہ نصیحت ہے. آپ دیکھتے نہیں آسمان زمین کو اللہ نے پیدا کیا اور کامل نعمتیں بھی اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر نچھاور کر رہا ہے. جب نے کہا جائے تو مان لو اس خدا کو جس کا تم مانتے ہو, کہتے نہیں ہم تو اس کی اتباع کریں گے جس کا باپ دادے ہمارے کرتے چلے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ فرمایا کیا تمہارے باپ دادے اگر شیطان کی اتباع کریں پھر بھی تم ان کی اتباع کرو گے. نبی کی اتباع کی جاتی ہے نہ کسی والدین کی. جو آدمی اللہ کی طرف رکا دے احسان کے ساتھ نیکی کے ساتھ اسے کڑا پکڑ لیا, اس کڑے کو پکڑ کر جنت میں چلا جائے گا. کرے گا تو آپ اس کے کفر سے گھبرائے نہیں, اس وقت کے لیے نفع دے دے گی, اس کے بعد پھر وہ پکڑا جائے گا جنت کا ایندھن بن جائے گا. زمین آسمان کو اللہ نے جنت کی اور اللہ تعالیٰ کی کلمات اتنے زیادہ ہے اگر ساری دنیا کی طرف کلمے بن جائیں اور 7 سمندر سیاہی بن جائے, وہ دکھنے والے جو بھی ہیں جن انسان فرشتے بنا یہ سب کچھ ختم ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کی کلمات ختم نہیں ہو سکتے. اور اس کو پیدا کرنا ہے نفس واحد کی طرح ہے. کروڑوں اور کروڑوں انسان کو جب اللہ تعالیٰ دوبارہ پیدا کرے گا دیکھنا وہ فرمائیں گے کیا وہ سارے کھڑے ہو جائیں گے بیٹے پیچھے لگے گی. الم ترانا کل کا تجریب کے بارے میں نعمت اللہ کشتی کو دیکھتے نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے تمہارے سمندر کے اندر چلتی ہے اور تم اپنے اس سے فائدہ اٹھاتے ہو چلے جاتے ہو. لیکن یہ جب کشتی جب ہموار میں پھنستی ہے اس وقت تم اس کو کر اللہ تعالیٰ کو پکڑتے ہو. جہاں پر اللہ تعالیٰ تمہیں نجات دیتے ہیں تو کچھ لوگ اعتدال پر رہتے ہو اکثر ہماری آیتوں کا اور ہماری نعمتوں کا انکار کر دیتے ہیں. یا اللہ ستقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی, لوگوں اپنے رب کی نافرمانی سے بچو اور اس دن کا خوف تمہارے دل میں ہو جس میں کوئی باپ بیٹے اور بیٹا باپ کے کام نہیں آئے گا. اللہ سچا ہے تمہیں دنیا کی زندگی دھوکے میں نہ ڈالے اور نہ شیطان دھوکے میں ڈالے. اللہ کے پاس قیامت جلدی ہے. اللہ ہی جانتے ہیں کہ بارش کا پور کتنی برستی ہے. اللہ جانتے ہیں مادہ کے پیٹ میں کیا کیا چیز ہے اور تم نہیں جانتے کل کیا کماؤ گے تمہیں نہیں پتا. اس کے پر تمہارے لیے موقع آئے گی. تنزیل کتاب اللہ کفی من رب العالمین. سورۃ السجدہ شروع ہوتی ہے. اس کے شروع میں کلام پاک کی طرف ترغیب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اور لوگ کہتے ہیں یہ جب آپ کی طرف سے بنائے گئے وہ کہتے ہیں اللہ الذی خلق السماء, اس خدا نے پیدا کیا کتاب بھیجی ہے زمین آسمان کو پیدا کیا ہے 6 دنوں میں. اور مستوی عرش یعنی بادشاہ بھی ہوئی ہے اور اس کے سامنے اپنی مرضی سے کوئی سفارش بھی نہیں کر سکتا. وہ ساری دنیا آسمان اور زمین کا سارا نظام چلاتا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک نطفے سے پیدا کیا, مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا, اس کے بعد میں تمہاری آگے نسل کو جاری کر دیا. اسی نطفے سے تمہارے کان بنائے, تمہاری آنکھیں بنائی, تمہارے دل بنائے جسے تم دیکھتے ہو, پکڑتے ہو, سمجھتے ہو, سنتے ہو. وہ کہتے ہیں کہ ہم مٹی میں جب مل جائیں گے دوبارہ ہم دنیا میں کیسے اٹھ جائیں گے. جس سے پہلے تمہیں پیدا کیا تو مٹی میں بے شک مل جاؤ گے, اکٹھا کر کے پھر اسی طرح کا انسان بنا دیں گے جس طرح دنیا میں تھا. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ, آج تو مجرمان پر اونچی اونچی آواز سے بولتے ہیں, کل ان کے سر جھکے ہوئے ہوں گے اور یہ کہہ رہے ہوں گے یا اللہ ہم نے دیکھ لیا, سن لیا, ہمیں واپس دنیا میں بھیج دیا, آپ نے نیک عمل کریں گے, اس کے بعد اگر ہم نے برا کیا پھر سزا دینا. فرمایا نہیں, ایک دفعہ دنیا میں آ چکے, دوبارہ ہمارا قانون اور اصول نہیں کہ دوبارہ بھیج دیا جائے. اب تو تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. فذوقوا بما نسیتم لقاء یومکم, اب جب وہ مزہ اس کا جس نے تم بات کو تم نے بلا دیا تھا. اللہ نیک لوگ تو ہوتے
ہوتے ہیں کہ رات کو پہلے بستر سے جدا ہوتے ہیں، کبھی قیام، کبھی رکوع، کبھی سجدے، کبھی ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں اور والدین سے خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم کیا ان کو چھٹا کر دیں گے۔ مومن اور فاسق برابر نہیں ہے اللہ کے یہاں۔ مومن جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ جنت المأوا میں مہمانی دیں گے، اور فاسق جو لوگ ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ کرنے کی کوشش کریں گے تو دوبارہ ہم کو دھکیل دیا جائے گا اور کہا جائے گا سب وہ عذاب ہو جس کو تم نقلا دیتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ بھی ہم دنیا میں بھی کچھ نہ کچھ عذاب ان کو دیتے رہتے ہیں تاکہ ان کو پتہ چل جائے کہ اللہ سمجھ پائے عذاب کتنا بڑا بھاری ہے، اس سے کیسے بچیں گے۔ اور اپرادی آپ کو سلیقہ میں بنا تکن کی طریت ہم نے اس علیہ السلام کو کتاب دی، اے مخاطب آپ اس میں شک نہ کریں، اس کے اندر بھی توحید کا اس کا بیان ہوا ہے کہ اس کے ماننے والے بھی ہدایت کا حکم دیتے ہیں اور صبر کرتے ہیں۔ اور لا اول یحجر کا مدد کا من قبل ان پورے کی مساکین درجہ دنیا میں چل کر دیکھتے تو نہیں کہ لوگ اپنے گھروں میں رہا کرتے تھے، اب وہ نہیں رہے۔ اور کیا آپ دیکھتے رہیے کہ ہم پانی کو لاتے ہیں، بارش برسا دیتے ہیں، اور گزری گزری زمین جو ہے وہ ہری بھری ہو جاتی ہے، اس سے ہم کھیتیاں نکالتے ہیں جس سے جانور بھی دوبارہ کھاتے ہیں اور تم بھی کھاتے ہو، سارا سال عیش اڑاتے ہو۔ تم صادقین، فتح کا دن کب ہوگا؟ فتح کا دن تمہیں فائدہ کوئی نہیں دے گا، اس دن تو پھر تم پکڑے جاؤ گے، تم چھڑائے نہیں جا سکتے اور مہلت بھی نہیں ہوگی۔ اے میرے محبوب، اگر یہ آپ کی بات نہیں مانتے تو آپ ان سے منہ موڑ لیں، آپ بھی انتظار کریں، رکائے وہ بھی انتظار کریں گے۔ سورۃ الاحزاب شروع ہوتی ہے، اس کے اندر پہلے 3 حکم ہے اور پھر دوسری بات 3 خرابیوں کا توڑ ہے۔ فرمایا پہلا حکم یہ ہے کہ تقویٰ اختیار کرو، دوسرا حکم یہ ہے کہ اتباع وحی کرو، اور تیسرا حکم ہے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کرو، اور 3 رسمیں تمہارے جو اندر پیدا ہوتی ہیں ان کو چھوڑو۔ ایک رسم یہ کہتے تھے کہ ایک بہادرات میں سینے میں 2 دل ہوتے ہیں، یہ بھی غلط کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس عورت کے ساتھ جہاد کیا جائے وہ ماں بن جاتی ہے، یہ بھی غلط کہتے ہیں۔ اور یہ منہ گلا بیٹے کو بیٹا بنا لیتے ہیں، یہ بھی غلط کہتے ہیں۔ بیٹا تو اسی کا ہے جس کا ہے، یہ آپ کی طرف سے نسبت نہیں کر سکتے۔ یہ دوسرا تیسرا جو مسئلہ ہے منہ بولے بیٹے کو بیٹا بنانا، اس رسم کو بالکل ختم کرو اور اس رسم کو خود آپ توڑیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹا حضرت زید کو بیٹا بنا رکھا تھا، جب اس نے آپ کو چھوڑ دیا تھا تو فرمایا اس کو زید بن محمد کہا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، یہ بات ٹھیک ہے، بچے جو ہیں ان کو اپنے باپ کے نام سے منسوب کیا کرو، کسی دوسرے باپ کے ساتھ منسوب نہیں کرتے ہیں۔ اور اس کو آپ توڑے رسم کو بھی یہ رسم اور بہت سے احکام یہ صحابہ کو الگ، نبی علیہ السلام کو الگ، اور ازواج مطہرات کو الگ کیوں نہیں؟ پر رسم کو توڑنا ہی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ نبی اولاد المؤمنین من انفسہم وازواجہم، نبی مومنوں سے زیادہ شفیق ہے ان کی جان سے، اور ان کی بیویاں مومن کی مائیں ہیں۔ لیکن رشتہ یہ تو ٹھیک ہے، محبت کا ہے اور احترام کا ہے، اور میراث میں جو اپنے قریبی رشتے دار لوگ ہوتے ہیں میراث میں وہ وارث بنتے ہیں، نہ کہ یہ ازواج مطہرات یا نبی علیہ السلام یا صحابہ کرام۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ وَعَهْدَ الْإِلَٰهِ، ہم نے نبیوں سے وعدہ کیا، آپ سے بھی وعدہ کیا، اور نوح اور ابراہیم موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا، اور پکا وعدہ کیا ہے سب کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا حضوریت اللہ تعالیٰ کیا کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم وازواج احباب میں جب مشکلات تمہارے اوپر آ چکی تھی اس وقت کو یاد کرو جب لشکر ہر طرف سے آ رہے تھے جن کو، تو پھر ہم نے تمہاری مدد کی، ہوا بھیجی اور فرشتے بھیجے جن کو تم دیکھ نہیں رہے تھے لیکن انہوں نے تمہاری مدد کی۔ اسی طرح ہم ہر جگہ پر جو ہے مدد تمہاری کرتے ہیں، اور اس کا ذرا
اس غزوے کے فرمایا لوگ اوپر والی طرف سے بھی آ رہے تھے، نیچے والے کی طرف سے آ رہے تھے، ہر طرف سے لوگوں کا احترام تھا، اور جناب دیکھ کر دیکھنے والوں کے کی آنکھیں پتھرا رہی تھی اور دل گلے تو آ رہے تھے، طرف کی سب کے خیالات کیے جا رہے تھے، اور اس وقت مومنوں کو جھنجھوڑا گیا اور ان کا امتحان لیا گیا، اور منافق بھی مخالف ہو گئے، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ اللہ کے رسول نے دھوکہ کیا ہے کہ آپ کو ہم مارے جائیں گے، ہر طرف سے دشمن آ چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نہیں مارنے والے ہیں، یہ منافق تو منافقانہ باتیں کرتے رہیں گے، یہ چٹیاں لیتے ہیں، کہتے ہیں ہمارے گھر خالی ہیں، ہمارے گھر پریشانیاں ہیں، ہم وہاں رہیں گے، ہم جہاد میں نہیں آ سکتے، لیکن اگر ان میں سے مشرکین میں سے کوئی جواب ان کو کہے کہ تم مسلمانوں کے خلاف لڑو تو فوراً لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ ان آمنتم، آپ کہہ دیجیے کون ہے جو تمہیں اللہ کے عذاب سے بچائے جب اللہ تعالیٰ ارادہ فرما دے، یا اللہ تعالیٰ کسی پر محبت کا ارادہ کرے تو کون ہے جو اس کو روک سکے۔ قد یعلم اللہ المعوقین منکم والقائلین، اللہ تعالیٰ ان کو جانتے ہیں جو روکتے ہیں، تمہیں روکتے ہیں، اور ان کو بھی جانتے ہیں جو اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں اب واپس آ جاؤ، جہاد میں لگ جاؤ، اور جہاد میں نہیں آتے اور بڑے کفر کرتے ہیں۔ جب کوئی خوف طاری ہو جاتا ہے، ڈر پیدا ہو جاتا ہے کہ دشمن آ جاتے ہیں، جب ان کی حالت دیکھ کے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ان کی آنکھیں پتھرائی ہوئی ہیں، جیسا کہ مرنے والا جو ہے اس کی آنکھیں پتھرائی ہوتی ہیں۔ ہاں جب خوف ختم ہو جائے تو پھر تیز باتوں کے ساتھ آ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی حصہ دے دو، یہ تو وقت دنیا کی گزاری ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی وہ لشکر واپس نہیں گئے، اور یہ چاہتے ہیں کہ جب لشکر آئے تو ہم مدینہ چھوڑ کے کہیں جنگل والوں کے ساتھ چلے جائیں، جہاد میں چلے جائیں، وہاں سے خبریں معلوم کریں۔ یہ تو اتنے ڈر قسم کے لوگ ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، اللہ تعالیٰ کے رسول کی زندگی میں تمہاری بہترین نمونہ ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کو اور قیامت کے دن کا خواہاں ہے وہ اللہ کے رسول کی اتباع کرے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات میں بھی خوش ہوگا، جنت میں اس کو جہادوں کا کام بھی ملے گا۔ ایسے مومن بن جاؤ جیسے صحابہ کرام نے، جب ان احزاب ایک منافقین کی بات کی جو ابھی پہلے آپ نے سن لی، لیکن صحابہ کرام نے جب ان لشکروں کو چاروں طرف سے آتا ہوا دیکھا تو گھبرائے نہیں، کہتے لگے یہ اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ کے رسول کا وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ اس وعدے کو سچ کر کے دکھائیں گے، ہم اس پر پورا ایمان ہے، اور اس پر وہ کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے کامیاب فرما دیا۔ بعض مومنوں نے جو اپنا وعدہ سچا کر کے دکھایا، شہادت کا جام نوش فرما لیا، اور بعض ابھی تک اپنے انتظار میں کہ ہماری باری کب آئے گی، لیکن اپنے وعدے کو تبدیل نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ سچوں کو سچ کا بدلہ دیتے ہیں اور منافقوں کو ان کی دفاع پر سخت ترین کی سزا دیں گے، اللہ یہ کہ ان کو وعدہ سے ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا، اللہ تعالیٰ نے ان بڑے بڑے لشکروں کو کفار کے غصے کے ساتھ واپس کر دیا، ان کو کوئی خیر نہیں ملی، وہ شکست کا کرنے والے کامیاب ہو گئے۔ وانذر الذین ظاہروا من الکتاب بالسیاسین، پھر اہل کتاب بھی بڑے اپنے آپ کو تیروں والے، اسلحے والے اور طاقت والے سمجھتے تھے، ان پر بھی وہ وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو گلوں سے نکالا، راستے سے نکالا، اور مقبول کی شکست کر کے باقی دن دن قتل ہو گئے، اور پھر انہیں صلح کر لی۔ اور سکم اللہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو زمین کی وارث بنا دیا، اور پھر گھروں اور مال کا بھی انہیں مالک بن گئے، اور اللہ تعالیٰ نے وہ زمین بھی ان کے حصے میں کر رکھی ہے جو ابھی تک اس میں ان کا پاؤں تک نہیں گیا، کل وہ بھی ان کے قبضہ قدرت میں آ ہی جائے گی۔ یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا، نبی علیہ السلام حکم ہے اپنی بیویوں سے کہہ دیں جب انہوں نے کچھ خرچے میں زیادتی کا مطالبہ کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے تھے اور الگ تھلگ رہنے لگ پڑے، تب نے یاد اجازت فرمایا
اپنی بیویوں سے کہہ دیں اگر دنیا کی زندگی اور اس کی زینت چاہتے ہیں آؤ میں تمہیں کچھ مال دے کر رخصت کر دیتا ہوں، جاؤ اپنا امیروں کے ساتھ جا کر اپنی زندگی گزارو، اور اگر تم اللہ رسول کو چاہتی ہو تو پھر اسی طرح رہنا پڑے گا، جو کچھ تمہیں ملے گا اسی پر تمہیں صبر کرنا پڑے گا۔ فإن الله طريق الصراط منكم لأجرا طويلا، اس آیت کو آیت تحریر کہتے ہیں۔ جب یہ آیت اتری تو نبی علیہ السلام نے جب ازواج مطہرات کو سنانے کے لیے سب سے پہلے بات کی حضرت عائشہ کا، ان سے کہا لیکن فرمایا کہ میں اللہ کا پیغام تمہیں بتانا چاہتا ہوں، لیکن جلدی جواب نہیں دینا ہے، اس کا سوچ کر اپنے والدین کے ساتھ مشورہ کر کے پھر جواب دینا ہے، کہیں جلدی میں غلط جواب نہ ہو جائے۔ تو چنانچہ سنتے ہی حضرت عائشہ صدیقہ نے کہا یہ بھی کوئی مشورہ کرنے کی بات ہے، میں تو آپ ہی کو چاہتی ہوں، بس مجھے کوئی مال دولت کی ضرورت نہیں، آپ چاہیے بس، اور یہ میری بات کسی اور کو بھی نہیں بتانا ہے، سوچنے والی بات نہیں ہے، جیسا کہ اور کیا فیصلہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے وعدہ نہیں کیا بلکہ فرمایا دوسری بیویوں میں سے جب یہ بات کی انہوں نے فرمایا عائشہ نے یہ فیصلہ کیا، الٹا بتاتے ہیں اور پھر ساری بیویوں نے یہی فیصلہ کیا کہ آئندہ ہماری زبان سے کبھی خرچ کے بارے میں کوئی بھی بات نہیں ہوگی، بس ہم آپ اور اللہ کو چاہتے ہیں، تو کامیاب ہو گئے۔ یا مثال نبی میں آتے ہیں تو نبی جلدی مبینہ ذرا جھٹوڑ کے رکھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے نبی کی بیویوں تم میں سے کوئی بھی فاحشہ مبینہ، یہاں سے فاحشہ مبینہ سے فاحشہ کا معنی زناکاری بھی ہوتا ہے، یہاں فاحشہ سے مراد بغض اور دنیا کو چاہنا ہے، وہ مراد ہے، یہاں جو یہ چاہتا ہے جواب اللہ میں یا کوئی بھی گناہ بھی اگر سے ہو تو کوئی بات نہیں، فرمایا پھر چونکہ تمہاری شان اونچی ہے، جب تم سے چھوٹا بھی گناہ کوئی بھی ہو جائے گا تو پھر سزا بھی اونچی ہوگی، سزا بھی دوری ہوگی، اور یہ بھی سمجھ لو کہ یہ نہ سمجھنا کہ ہم نبی کی بیویاں ہیں ہمیں کوئی عذاب نہیں ہوگا، مجھ پر کوئی مشکل نہیں، میں تو نبی کو بھی بعض دفعہ دیکھیں نا کوئی نبی آلے کے نیچے جو ہے چروا دیا گیا اور نبی علیہ السلام پر کتنے گئے تو ان کی بیویاں ہوں، مجھے سزا دینے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، میں دے سکتا ہوں۔ 21واں پارہ ختم ہوا اسی بات پر، ابھی یہ واقعہ آگے والے کے لیے ایک اور چلتا جائے گا، وہ صورت ابھی عذاب نہیں، اللہ تعالیٰ زندگی کو انشاءاللہ کل سکے معمول کو یاد الحمدللہ یا اللہ اس بارے میں سمجھ آ گیا، اللہ